وہ کیا کہا تھا فیض نے کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. تو اسی قسم کی صورتحال کچھ ہوئی بھی ہے. جو گورنمنٹ اس وقت فاسٹ ٹریک پہ کچھ چیزیں کر رہی ہے، لیکن فاسٹ ٹریک پہ کچھ چیزیں جو کر رہی ہے، میں بتانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا کل کا جو احوال ہے وہ بیان کر دوں. کس طرح سے شیلنگ ہوئی، کس طرح سے چیزیں ہوئی، کس طرح سے کہا گیا بار بار ایک پروپیگنڈا، ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ یا صرف 200-250 بندہ، 1000 شاید 1500 2000 5000 وہاں سے آ رہا ہے کہ پی کے سے، باقی تو 200-250 بندہ آیا ہے اس میں. اور کس طرح سے میڈیا کو انگیج کرنے کی، جو میں اگر آپ میرے پچھلے ویلاگز دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نون لیگ کی کس طرح سے یہ پالیسی تھی کہ میڈیا کو انگیج کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو بزی رکھیں، سارا کچھ اس طرح سے کرتے رہیں اس میں، تاکہ بہت زیادہ کوریج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس لانگ مارچ کو نہ مل سکے. اور کس طرح سے کون سے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، کون سی نئی چیزیں، جو تارکول بچھا کے، لک بچھا کے اس کے اوپر شیشے لگانے کا ایک نیا ایکسپیرینس تھا. کوئی 2500 سے زیادہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ جتنا انہوں نے شیلنگ کی، وہ کیا سلسلہ بنا اس میں. پھر وہ بھی یہ ہوا کہ جب آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ڈی چوک کے قریب جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ درختوں کو اور پودوں کو، جھاڑیوں کو آگ لگائی. وہ جو ویسے دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آنسو گیس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس چیز کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ آگ لگائی جاتی ہے اس میں، جو اچھی بات نہیں ہے، جو صحیح بات نہیں ہے، جو کوئی قابل ستائش بات نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو دوسری سائڈ پہ سارا کچھ چل رہا تھا، اور آبویسلی اس قسم کا نیریٹو بھی، اس قسم کی پریشانی بھی تھی اس میں کہ ان کے جو اکاڑا وغیرہ کے جلسے جو ہے نون لیگ کے جو ہیں وہ بالکل کلیپس کر گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے آگے جلسے کرنے کا جو ہے وہ چانس لینے کا، رسک لینے کا جو ہے وہ منع کر دیا ہوا تھا. تو بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں. اور اس کے بعد جب رات کو قافلہ بہت قریب پہنچ گیا اور ڈی چوک کے قریب آ گئے اور ریڈ زون کے اندر جانے کا پلان ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، تو جس طرح سے لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ جاری کیا کہ فوج جو ہے آ جائے، وہ ریڈ زون کو اپنے حساب میں لے لے، اپنے قبضے میں لے لے. ویسے تو وہ ساری بلڈنگز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ان کو اپنے قبضے میں لی جاتی ہے، مطلب اس کی سیکیورٹی پہلے ہی وہ مارک ہوئی تھی جگہ، وہاں پہ بس وہ آ کے صرف وہ اپنی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں. وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ایک ہیوی چیز ہے اس میں. اور یہ بھی ایک اچھا جیسچر تھا کہ جب وہاں پہ آگے سب پہنچ کے سارا کچھ، تو کیونکہ پہلے ریاست کے باقی سب ادارے عوام پہ نہتے وہاں پہ شیلنگ کر چکے ہوئے تھے، تو فوج کو آمنے سامنے لانے سے جو ہے وہ روکنا، وہ ایک دونوں پارٹیز کے لیے، فوج کے لیے مشکل سچویشن تھی وہ والی، کیونکہ آئین کے تحت وہ لوگ آئے ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکل تھا کہ وہ فوج کو اتنے ٹف ٹائم پہ، اتنے ٹف ڈیسیژن میں، اتنے جذباتی سچویشن میں نہ ڈالیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جائیں. تو وہ اچھا ایک جیسر تھا کہ انہوں نے کہا کہ یار ہم یہاں پہ دھرنا کال آف کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھرنا کال آف کرنے کا ایک کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہ آبویسلی وہ بیک ڈور بہت زیادہ چیزیں ہو رہی تھیں، بہت زیادہ باتیں، مسلسل ایک سچویشن تھی جس میں آبویسلی نیشنل یہ گورننگ پارٹی جو ہے وہ بھی ساتھ انوالو تھی. ایویں نہیں انہوں نے ایک دم راستے جو ہے وہ کھول دیے تھے اس میں، جس میں آبویسلی یہ بھی انوالو تھے، نیوٹرلز بھی انوالو تھے، اور عدلیہ بھی انوالو تھی. تو بڑا ایک ہیوی سچویشن، کل بہت لوڈڈ، بہت ہیوی، بہت سارا کچھ چل رہا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ رات کو جو 6 دن کا جو مارجن دیا گیا وہ ایویں نہیں دیا گیا، وہ کسی وجہ سے دیا گیا ہے، اور اتنی سالڈ قسم کی انڈرٹیکنگ کے ساتھ دیا گیا ہے اس میں کہ آپ نے صبح دیکھا کہ جیسے ہی دن چڑھا ہے تو وہ جو میں نے شعر پہلے بولا تھا کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے کوئی عذاب آئے. تو انہوں نے جو نون لیگ کا آنے کا جو ان سب ایلائز کا آنے کا مقصد تھا، وہ انہوں نے فوراً اس پہ اوپر پڑے ہیں. انہوں نے فوری طور پہ ٹھک کر کے جو ہے وہ جو یہ تھا ای وی ایم مشین والا ایشو ختم کیا. اوورسیز پاکستانی جو بہت شرمندگی کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے مشکل سے، بڑے عرصے سے ان کو وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے. بہت ریمیٹنسز، بہت پیسے، بہت سیریسنس، بہت زیادہ وہ اس چیز میں انوالو تھے کہ ہمیں حق بھی ملے، اور بہت پیسہ بھیج رہے ہیں، بہت سارا کچھ کر رہے ہیں. بلکہ ابھی جو مین اگر ملک کسی طرح سے تھوڑا سا سروائیو کر رہا ہے تو انہی پیسوں سے ہے جو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ یہاں پہ بھیج رہے ہیں. تو ان کو ٹھک کر کے چلو کر کے جو ہے وہ ان کا رائٹ بھی کر لیا. جو یہ وہ چیزیں تھیں جو پلان کر رہے تھے. اس کے بعد نیب کے میں جو ہے وہ امینڈمنٹس، ان کے لاز میں امینڈمنٹس کرنی تھیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کے لیے وہ ٹائم چاہ رہے تھے، اور سارا کچھ ہو رہا تھا، اور ٹائم ان کو مل گیا. اور 6 دن کا ٹائم جو دے دیا گیا، اس 6 دن کے ٹائم میں اور کچھ نہیں ہونا ہے، کچھ نہیں ہونا، میں دس رہا تھا. تو وہ سارا کچھ ہو گیا. اب بجٹ کے بھی مسائل ہیں کہ بجٹ کیسے دینا ہے یا نہیں دینا. اوپر سے ایک اور صرف صورتحال وہاں پہ آ رہی ہے
ہے, جو باپ پارٹی ہے, جو BAP بلوچستان کی پارٹی ہے, اس میں جنہوں نے آخری دنوں میں ٹیبل ٹرن کی تھی, اور وہ MKM اور باپ پارٹی نے جو جا کے وہ اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گئے تھے گورننگ پارٹی سے ہٹ کے, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ نو کانفیڈنس کی تحریک چلائیں گے, تو اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو اب سٹنگ گورنمنٹ ہے, جو ایلائز ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے, لیکن وہ صورتحال یہ بھی کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا. تو وہ بالکل دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اپنے مسائل انہوں نے حل کر لیے ہوئے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ختم ہو گئی ہوئی ہیں, آج سے جو اوورسیز پاکستانیز کے رائٹس کا مسئلہ تھا, ووٹ رائٹ آف ووٹ کا مسئلہ تھا, وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. نیب کے قوانین میں امینڈمنٹ کا مسئلہ ہو گیا. میرے آپ کے مسائل, یہ پٹرول یہ ان کے ایشوز نہیں ہیں. جو ایشوز تھے وہ انہوں نے پراپرلی ایڈریس کر لی ہیں اپنے اس میں, اور اب وہ کہیں گے کہ باپ پارٹی رہتی ہے نہیں رہے, MKM رہتی ہے نہیں رہے, کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جان چھوٹے, کیونکہ جان چھڑانا جو ہر کوئی چاہ رہا تھا. وہ پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک چاہ رہی تھی, وہ نواز شریف صاحب بھی چاہ رہے تھے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ بھی مسلسل یہ کہہ رہی تھیں کہ یار ان کا گند ہم کیوں اٹھائیں, وڈرا, آپ یہ ختم کر دیں, یہ سارا کچھ ختم کر دیں, یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں, سارا کچھ کر دیں. لیکن وہ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہونے تھے, اب مسئلہ صرف وہ والا رہ گیا تھا. اس میں میرا خیال ہے کہ جو اس پہ ان کے قائد نواز شریف صاحب کو لانے والا مسئلہ جو ہے وہ صرف رہ گیا, اس میں ان کے کیسز حل کرنے کا رہ گیا. باقی تو ایسے کوئی راہ نہیں ہے. یہ الیکشن سے پہلے جو کیا اس کو کہتے ہیں بجٹ دینا نہیں دینا, اور بھائی یہ کوئی کسی کو کوئی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو مین چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ EVM ختم کیا جائے, ساتھ اوورسیز پاکستانیز جن کا ٹلٹ بہت زیادہ جو ہے وہ PTI کی طرف ہے ان کو ختم کیا جائے, اور باقی جو ہے یہ نارمل جو سطح کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دے آر ٹو گڈ کہ وہ ان کو کیسے مینوپولیٹ کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو وہ ان کے لیے ون ون سچویشن ہے. اب باپ پارٹی رہتی ہے یا MKM پارٹی رہتی ہے نہیں رہتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب بے شک آج کے بعد, آج کے ان قوانین کو چینج کرنے کے بعد پاؤں تسی کل اسمبلی میں تھرو لو, جو مرضی کر لو, کوئی ایسا صورتحال, کوئی مسئلہ, کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ بھی ان کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. IMF کے حوالے سے بھی جو ہے وہ IMF نے کہا ہے کہ پیٹرول اور بجلی کی پرائسز جب تک نہیں بڑھائیں گے ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں. بات کرنا چاہ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ بات نہیں کریں گے, پیسے پھنسنے پہ جائیں, بات تو کریں گے وہ اس میں. لیکن وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے مسائل جو ہے وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے پاس وہاں پہ پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں, اور ساتھ ساتھ آپ اس میں یہ جو بجلی کی پرائسز بڑھائیں. اس میں یہ وہ والی سچویشن تھی جس کے اوپر بہت زیادہ پریشانی تھی, کیونکہ IMF اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ امریکہ کے انڈر ہی آتا ہے. اور یہ جو خان صاحب ہیں وہ جس طرح سے انڈیا نے یہ صورتحال کی کہ انہوں نے پیٹرول رشیا سے سستا ملا تھا, رشیا سے سستا لینا شروع کر دیا تھا. اس میں اسی طرح سے خان صاحب بھی یہ کمٹ کر کے آئے تھے کہ ڈسکاؤنٹ ملے گا وہاں سے پیٹرول کی پرائسز پہ اور سارا کچھ اس میں. لیکن وہ بھی صورتحال ایسی نہیں ہو سکی, بالکل ہاتھوں پیروں چیزیں نکل گئی ہیں. اب یہ صورتحال بن رہی ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابا روان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ٹیلی فون پہ مختلف چینلز کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ ہم یہ چیز چھوڑیں گے نہیں, ہم جائیں گے, ہم عدالتوں میں جائیں گے, اور ہم اوورسیز پاکستانیز کو اگر اب حق نہ دلا سکے تو جیسے ہی ہماری گورنمنٹ آئے گی اس کو پہلا کام جو ہے ہم یہ کریں گے اوورسیز پاکستانیز کو دوبارہ حق دلائیں گے. تو صورتحال کافی گمبھیر ہے, اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. کل تک لگ رہا تھا کہ خان صاحب جیت رہے ہیں, لیکن خان صاحب نے پہلے 20 تاریخ کو ٹائم دیا کہ میں 25 تاریخ کو بتاؤں گا, 25 تاریخ کو 20 تاریخ کو ٹائم دیا, 22 تاریخ کو بتاؤں گا, 22 تاریخ کو 25 تاریخ کی دھرنے کی سٹ ان کی کال دی. اور خان صاحب اس طرح سے وڈرا کرتے نہیں ہوتے. خان صاحب نے اگر اس طرح سے وڈرا کیا ہے تو چندہ ایسے نہیں کیا اس میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسری سائڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ یار ایک دن کے اندر سارا سچل کر کے آرام سے کر کے جو ہمارے مسائل تھے, ہماری چیزیں ہیں وہ حل ہو جائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ کیا کس طرح سے کیسے ہوتا ہے. اور دے آر ویری گڈ ان اٹ, دے ہیو ڈن اٹ اس میں. تو یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے کیا صورتحال ہوگی. جیسے جیسے سچویشن ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ اپنے دوستوں کا جو ہے تجزیہ بھی اس میں شامل کریں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.